دو فوجیوں نے میرے پیروں کو سختی سے پکڑ لیا، دوسرے فوجی نے میرے ہاتھ جکڑ لیے اور میرے کندھوں کو اس طرح دبایا کہ میرے لیے کسی بھی قسم کی حرکت ناممکن ہو گئی۔ پھر ایک تفتیشی اہلکار نے دانت پیستے ہوئے کہا، تو تم دہشت گرد نہیں ہو، تمہارا تعلق القاعدہ سے نہیں ہے۔ مجھے ان کے لب و لہجے اور آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کے ذہن میں کوئی نئی بات آئی ہے۔ ایک دوسرے تفتیش کار نے کہا، آج ہم تم سے اگلوا کر ہی دم لیں گے۔ میں پھر سوچنے لگا، کیا ان کے پاس جھوٹ پکڑنے والا کوئی آلہ ہے؟ اس شخص کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ لوہے کے دو ٹکڑوں کو آپس میں رگڑ رہا ہے، یا پھر ایک ایسی مشین جسے دل کے دورے کے مریضوں کے دل کی دھڑکن بحال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی میں یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے پہلا جھٹکا لگا۔ یہ تو بجلی تھی اور انہوں نے مجھے برقی جھٹکا پہنچایا تھا۔ انہوں نے برقی سلاخ میرے پیروں کے تلووں کے نیچے رکھ دیے۔ بیٹھے رہنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے میرا بدن خود بخود اچھل رہا ہو۔ میں نے برقی روح اپنے پورے بدن میں سرایت کرتے ہوئے محسوس کی۔ میرے بدن میں دھماکے ہو رہے تھے اور میں سخت اذیت اور تکلیف میں مبتلا تھا۔ مجھے اپنے بدن میں گرمائش، جھٹکے، اینٹھن محسوس ہوئی۔ پھر مجھ سے سوال ہوا، کیا تم اپنا ذہن تبدیل کر لو گے؟ میرا دماغ اس قدر معاوف ہو چکا تھا کہ میں کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے برقی بار کتنی دیر تک میرے پیروں کے تلووں میں لگائے رکھی۔ ممکن ہے کہ یہ عرصہ 10 یا 20 لمحوں پر محیط ہو، ممکن ہے اس سے بھی زیادہ رہا ہو۔ مجھے تو ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے میں ہمیشہ سے ہی اس اذیت میں مبتلا ہوں۔ مجھے ان کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اب کوئی دم خم ہے۔ اس فوجی نے برقی سلاخوں کو دوبارہ آپس میں رگڑا اور میرے پاؤں سے مس کیا۔ پھر وہی اینٹھن، اذیت اور شدید درد کی کیفیت مجھ پر طاری ہو گئی۔ میں نے اپنے دل کی دھڑکن سنی۔ میرا دل نہایت ہی بلند آواز اور بے ترتیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ کبھی اس کی رفتار تیز ہو جاتی اور کبھی ہلکی۔ پھر ایک اور سوال میرے سماعت سے ٹکرایا، کیا تم اسامہ کو جانتے ہو؟ کیا تم طالبان ہو؟ عطا کون ہے؟ اب مجھ میں مزید کچھ سننے کی تاب نہ رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ یا تو میں اس اذیت سے گزر جاؤں گا یا پھر مر جاؤں گا، لیکن فوراً ہی یہ برقی بار میرے پیروں سے علیحدہ کر لیے جاتے۔ یہ احساس بہت ہی اذیت ناک اور تکلیف دہ تھا کہ اب درد کی لہر پھر میرے بدن میں سرایت کر جائے گی، لیکن یہ احساس اس وقت تک ہی موجود رہتا تھا کہ جب تک آپ تکلیف و اذیت کے احساس سے بے نیاز اور ماورا نہیں ہو جاتے۔ میں نے سوچا کہ جیسے میں اس اذیت میں سے گزر چکا، اور شاید یہ ہی وہ وقت تھا جب انہوں نے مجھے بجلی کے جھٹکے دینے بند کر دیے تھے۔ رات کا وقت تھا، نیند کا عالم مجھ پر طاری ہو رہا تھا کہ اچانک چیخوں کی آواز سے میں بیدار ہو گیا۔ چیخوں کی یہ آواز فاصلے پر واقع کھلی جگہ سے آ رہی تھی۔ یہ کھلی جگہ جہازوں کے کھڑے ہونے کے لیے مخصوص تھی اور محض ایک دھاتی ڈھانچے پر مشتمل تھی۔ میں نے دیکھا کہ زنجیروں سے بنی ہوئی چار دیواری کے نزدیک زمین کے وسط میں ایک آدمی گرا ہوا ہے۔ مجھے اس قیدی کا سر نظر آ رہا تھا جو کمبل میں لپٹا ہوا تھا، اور فوجی اسے اپنی بندوقوں کے دستوں اور اپنے جوتوں سے مار رہے تھے۔ پھر دوسرے پہرے دار اور فوجی بھی ادھر آ گئے اور انہوں نے بھی اسے اپنی ضربوں اور ٹھوکروں کے نشانے پر رکھ لیا۔ اب ان کی تعداد 7 ہو چکی تھی۔ اس کھلی جگہ اور ہمارے باڑے کے درمیان تقریباً 100 فٹ کا فاصلہ ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ شخص بے حس و حرکت ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی یہ فوجی اسے مارنے سے باز نہ آئے۔ پھر وہ اسے یوں ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ میں سوچنے لگا کہ ان فوجیوں نے اسے زنجیروں میں کیوں نہ جکڑا اور واپس اس کے باڑے میں کیوں لے کر نہیں گئے۔ اگلی صبح طلوع ہوئی، وہ قیدی اسی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ اب مجھے نظر آیا کہ اس کا سر مکمل طور پر کمبل میں لپٹا ہوا تھا۔
میں پھر سوچنے لگا وہ سانس کیسے لے رہا ہوگا، وہ خون کے تالاب میں غرق تھا۔ پھر دوپہر کے بعد 4 افسر آئے اور انہوں نے اس قیدی کا معائنہ کیا اور اپنے پاس کچھ معلومات درج کی۔ تھوڑی ہی دیر بعد فوجی دستہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ انہوں نے اس کے سر سے کمبل اتارا اور اٹھا کر ایک اسٹریچر پر ڈال دیا۔ اس کے بازو اور ٹانگیں بے جان انداز سے لٹک رہی تھیں اور اس کا زندگی سے محروم بدن اسٹریچر پر ہچکولے کھا رہا تھا۔ وہ مر چکا تھا۔ ہم سب کو اب معلوم ہو چکا تھا کہ وہ اذیت برداشت کرنے کی حدوں سے گزر چکا ہے۔ میں تو یہی سوچ اور تصور کر کے حیران اور پریشان ہو رہا تھا، کیا اس کے بچے بھی ہوں گے؟ کیا اس کے والدین کو کبھی یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ان کے بیٹے پر اس قدر جسمانی تشدد کیا گیا کہ وہ اپنی جان سے گزر گیا؟ اس لمحے مجھے اپنے اور اس کے درمیان کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میری زندگی بھی اس سے کم اذیت ناک نہ تھی۔ مجھے اب کچھ دیر کے لیے سمجھ آ گئی تھی کہ اس قید خانے کا کیا مقصد ہے۔ وہ جو چاہتے ہمارے ساتھ کر سکتے تھے۔ ممکنہ طور پر اب میری باری آ سکتی تھی۔ یہی کچھ سوچتے سوچتے ایک بار پھر تفتیش کے وہ لمحات آن پہنچے جب مجھے اذیت اور تشدد کا سامنا کرنا تھا۔ میرے سامنے میز پر ایک گہرے پیندے والے نیلے رنگ کی پلاسٹک کی بالٹی میری منتظر تھی جو پانی سے بھری ہوئی تھی۔ اس کا قطر 20 انچ تھا۔ تفتیش کار اجنبی چہرے تھے جن میں سے 3 افسران پوچھ گچھ کے لیے مامور تھے۔ 2 فوجی نگران اور مددگار کی حیثیت سے وہاں موجود تھے۔ ان میں سے ایک افسر نے تفتیش کا آغاز کرتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے تم ہمیں ابھی بھی سچ نہیں بتانا چاہتے۔ بہرحال ہم تم سے سچ اگلوا لیں گے۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے میرا سر پلاسٹک ٹب کے اندر ڈبو دیا۔ مجھے اپنے اسکول کا وہ زمانہ یاد آ گیا جب اساتذہ کی طرف سے منعقد کروائی جانے والی مختلف تقریبات کے موقع پر ہم پانی میں منہ ڈال کر بہتے ہوئے سیبوں کو دانتوں سے پکڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ ایک نہایت سادہ کھیل تھا۔ پانی کی ایک بالٹی میں ایک سیب تیر رہا ہوتا، ہاتھ کمر کے پیچھے ہوتے اور آپ بالٹی کے اندر منہ ڈال کر اپنے دانتوں سے اس سیب کو پکڑنے کی کوشش کرتے۔ جو طالب علم پہلے کامیاب ہو جاتا وہ یہ مقابلہ جیت جاتا، لیکن جس بالٹی میں میرا منہ ڈوبا ہوا تھا اس میں کوئی سیب نہیں تھا۔ میں خوف زدہ تو نہیں تھا لیکن ذہنی طور پر بہت پریشان تھا۔ مجھے قطعی معلوم نہ تھا کہ میں زندہ بچ بھی سکوں گا یا نہیں۔ اس وقت مجھے کچھ چیزیں یاد آ گئیں جو میں نے پاکستان میں تبلیغی دوستوں سے سیکھی تھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ان کے ہونٹوں پر یہ الفاظ تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، کیا ہی اچھا حفاظت کرنے والا ہے۔ میں نے یہ دوبار کئی بار دہرائی۔ کس نے میرے بال پکڑ لیے؟ فوجیوں نے میرے بازو پکڑ لیے اور میرا سر پانی میں ڈبو دیا۔ اسلام میں یہ نظریہ موجود ہے کہ جو شخص پانی میں ڈوب کر ہلاک ہوتا ہے اخروی زندگی میں اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، کیونکہ پانی میں ڈوب کر واقع ہونے والی موت بہت اذیت ناک اور مشکل ہوتی ہے۔ جب انہوں نے میرا سر پانی میں ڈبویا ہوا تھا تو میرے ذہن میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ پانی میں ڈوبنے کے باعث واقع ہونے والی موت بہت ہی اذیت ناک اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ انہوں نے میرا سر پانی سے باہر نکال لیا تو مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھ سے کہہ رہے ہوں کہ یہ سب کچھ تمہیں پسند ہے؟ تم ابھی اور مزہ چکھنا چاہتے ہو؟ کوئی بات نہیں، تمہاری خواہش پوری کیے دیتے ہیں۔ جب انہوں نے میرا سر دوبارہ پانی میں ڈبویا تو میرے پیٹ میں گھونسا لگتا ہوا محسوس ہوا۔ میرا سانس بھی باہر آ رہا تھا اور کھانسی بھی آیا چاہتی تھی۔ میں سانس لینا چاہتا تھا لیکن میرے لیے یہ ناممکن ہو رہا تھا۔ مجھے اپنی کھانسی کی خواہش کو روکنا پڑ گیا تھا، پھر بھی سانس کے ساتھ پانی میرے حلق کے اندر چلا گیا۔ انہوں نے پھر سوالات کرنے شروع کر دیے۔ اسامہ کہاں ہے؟ تم کون ہو؟ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اب اور مزہ چکھو۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پیٹ پر گھونسے پڑ رہے ہوں اور میری کمر کی بھی کوئی دھنائی کر رہا ہے۔ کچھ پانی میرے حلق کے اندر چلا گیا۔ میری کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ مجھے پانی میں غوطے دے رہے تھے اور میری پٹائی کر رہے تھے
میرے لیے سانس لینا بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے یہ عمل جاری رکھا۔ جب مجھے ایک لمحے کے لیے بھی ہوا میں سانس لینے کا موقع ملتا تو میں ان کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کرتا، لیکن میرے منہ سے ہاں یا نہیں کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ میری قوت برداشت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے ایسے معلوم ہوا کہ مجھے قے اور متلی آ رہی ہے۔ جب انہوں نے میرا سر دوبارہ پانی میں ڈبو دیا اور میرے پیٹ پر گھونسا مارا تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں پانی میں ڈوبا ہوا چیخیں مار رہا ہوں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب میں اپنے باڑے میں واپس پہنچا تو میری ایک ایسے قیدی سے بات چیت ہوئی جس کو پانی میں غوطے دیے گئے تھے۔ اس نے بتایا کہ اس کے حلق میں بہت زیادہ پانی چلا گیا تھا۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اپنے ہاتھ سے اپنے میں سے کوئی چیز خریدنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر اس نے مجھے اپنا پیٹ دکھایا جو سوج کر کپا ہو چکا تھا۔ ہم اس موقع پر بے اختیار ہنسنے لگے۔ اگلی صبح وہ حفاظتی دستہ پھر نازل ہو گیا۔ 23 نمبر تیار ہو جاؤ۔ مجھے تفتیش کے لیے طلب کیا جا رہا تھا۔ اب کی بار وہ مجھے نیچے اس جگہ لے گئے جہاں ہمیں عام طور پر تیار شدہ کھانا مہیا کیا جاتا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ کون سی نئی افتاد مجھ پر نازل ہونے والی ہے۔ پہلے تو راہداری میں کافی دیر تک چلنا پڑا، پھر نالی دار المونیم کا ایک دروازہ کھلا اور مجھے اندر دھکیل دیا گیا۔ یہ کوئی باقاعدہ کمرہ نہیں تھا، بلکہ یہ بھی ایک باڑا ہی تھا جس کے ارد گرد زنجیری چار دیواری تھی۔ اس کی چھت کے سامنے ایک ایسا کنڈا لٹک رہا تھا جیسا عام طور پر قصاب کی دکان پر گوشت لٹکانے کے لیے لگا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چھت سے نیچے تک ایک زنجیر بھی جھول رہی تھی۔ فوجی نے وہ زنجیر میری کلائیوں کے نیچے سے گزاری اور گولائی کی شکل میں اسے کنڈے میں سے گزار کر ایک چرخی کے ذریعے مجھے اوپر کھینچ لیا۔ میں اس قدر بلندی پر چلا گیا کہ میرے پاؤں زمین سے بہت دور ہوتے چلے گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے اس طرح لٹکا کر میری قوت برداشت آزمانا چاہتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایسا محسوس ہوا کہ میری کلائیوں کے گرد لپٹی ہوئی زنجیریں میری جلد کاٹتی ہوئی میری ہڈیوں تک پہنچ جائیں گی۔ پھر میں نے اپنی توانائی جمع کرنے کے لیے سانس لینے کی کوشش کی۔ کسی لمحے میں نے آگے پیچھے جھولنے کی کوشش کی تاکہ میرا خون گردش کرتا رہے، لیکن ہر لمحہ تکلیف بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ خصوصاً میری کلائیوں اور کوہنیوں میں سے درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے مجھے لٹکے ہوئے صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن اسی وقت مجھے نیچے اتار دیا گیا تو مجھے احساس ہوا کہ ابھی چند گھنٹے ہی تو گزرے ہیں۔ پھر ایک ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا اور میری نبض ٹٹولی۔ وہ بھی دیگر فوجیوں کے مانند وردی میں ملبوس تھا، لیکن فوجی عہدے کا فیتہ اس کے کندھوں پر آویزاں تھا اور سامنے چھاتی پر لفظ ڈاکٹر لکھا ہوا تھا۔ فوجیوں نے پوچھا، ڈاکٹر اس کی حالت کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ فوجی سپاہیوں نے مجھے دوبارہ اوپر کھینچ لیا۔ اس دن 3 دفعہ صبح، دوپہر اور شام یہ عمل دہرایا گیا۔ جب بھی تفتیش کار وہاں آتے وہ مجھے کچھ دیر کے لیے نیچے اتار دیتے۔ وہ مجھ سے پوچھتے کہ میں کیا کچھ کہنا چاہتا ہوں، کیا میں نے اپنا ذہن تبدیل کر لیا ہے، کیا میں کوئی تکلیف یا کوئی کہانی سنا رہا ہوں، لیکن میں مزید بولنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ اگلی دفعہ جب انہوں نے مجھے نیچے اتارا تو ٹانگیں میرا بوجھ سہارنے سے قاصر تھیں۔ میری ٹانگیں ایسی کسی ہوئی تھیں کہ ان پر ماچس کی تیلی کا گمان ہوتا تھا۔ میں بالآخر نیچے گر پڑا۔ ڈاکٹر نے میری انگلیوں کے ناخنوں کا معائنہ کیا۔ میری انگلیاں نیلی ہو چکی تھیں اور ان میں درد کی ایک چیرتی ہوئی لہر پیدا ہو رہی تھی۔ ایک انجیکشن لگنے کے بعد میرے ہاتھوں کی کیفیت نامعلوم سی ہو رہی تھی، حتیٰ کہ میری انگلیوں میں سے خنجر کی طرح چیرتی ہوئی سنسناہٹ بھی غائب ہو چکی تھی۔ اس نے ایک ٹارچ اپنی جیب سے برآمد کی اور اس کی روشنی میری آنکھوں میں ڈالی۔ اس کے معائنے کے دوران ہی میں ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔